نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے عید الفطر کا پیغام۔ عید الفطر کی آمد کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ گزر جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ پورے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مگر عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھنے اور کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ عید الفطر کے معنی ہی کھانے پینے کی خوشی کے ہیں۔ عید الفطر اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے جسم و جان کے مالک حقیقی اللہ رب العزت ہیں۔ اس نے جب اس جسم و جان کے بارے میں حکم دیا کہ اسے میری یاد میں میرے نام کے ساتھ تھکاؤ، قسم قسم کے حلال اناج، غلہ، پھل فروٹ وغیرہ کا کھانا اب بند کرو، ان حلال اشیاء کو پیٹ میں ڈال کر قوت و توانائی حاصل کرنا بھی دن کے اوقات میں تمہارے لیے حرام ہے، تو گویا کہ ہمارے جسم و جان پر اسی مالک حقیقی کا قبضہ ہے۔ لہذا مہینہ بھر کی قید و بند کی صعوبتیں اور حلال اشیاء کی پابندی سے آزادی عید کے دن مکمل مل جاتی ہے۔ یہ آزادی اس بے بس اور ناتواں انسان کے لیے یقیناً باعث خوشی اور پرمسرت یادگار ہے۔ لیکن اصل خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس نے ہمیں صحت دی، ایسی صحت جس سے ہم روزہ رکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور دیگر خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سارے اسباب موجود ہوں اور توفیق خداوندی نہ ہو تو روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ناممکن ہے۔ بس اس توفیق خداوندی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا اور جبین نیاز کو خم کر دینا اصل عید ہے۔ محترم سامعین کرام، اسلام کا یہ عالمی جشن صرف موج و مستی اور اظہار خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ چونکہ عموماً انسان موج مستی کے وقت اپنے حدود سے باہر نکل جاتا ہے اور اس خوشی میں اپنے کو وجود بخشنے والے خالق ہی کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی یاد اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کو واجب قرار دیا۔ یوں تو ہر مذہب اور ہر قوم میں سینکڑوں کی تعداد میں تہوار اور فنکشنز ہیں، مگر اسلام میں صرف اور صرف 2 تہوار ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 دنوں میں کھیل کود اور موج مستی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ دن کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں کو ان سے اچھے اور بہتر دن سے بدل دیے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ یعنی یہ دونوں دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جشن اور رسم کے طور پر خوشی منانے کے لیے عطا کیے گئے، جس میں مسلمان مذہب اسلام کی شایع نشان جشن اور خوشی مناتے ہیں، نہ کہ جاہلیت کے طریقے پر، جیسا کہ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بعض قوموں کا جشن ہے کہ کھاؤ پیو، خوب گھومو پھرو، ہوٹلوں اور پارکوں میں جا کر وقت ضائع کرو، پیسے اڑاؤ اور پٹاخے پھوڑو وغیرہ وغیرہ۔ مگر اسلام کے اس عالمی جشن میں حکم ہے کہ پہلے غریبوں کو فطرہ دو تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں، ان کے گھر میں بھی خوشی کا چراغ جلے۔ اس جشن میں کسی کالے گورے کا کوئی فرق نہ ہو، مالداروں اور غریبوں کا کوئی امتیاز نہ ہو، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ چھوت چھات کا معاملہ کیا جائے۔ عصبیت اور اونچ نیچ کو بالکل بھی جگہ نہ دی جائے، بلکہ سب مل کر اللہ کو خوب خوب یاد کرو اور اس کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو۔ محترم سامعین کرام، رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، نماز، تلاوت، صدقہ اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، ایذا رسانی اور دیگر گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ روزہ دراصل یک ماہی کورس ہے جس میں انسان کو نیک کاموں کے کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اب عید کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں کس قدر تربیت حاصل کی، اس کے ثمرات و برکات سے کس قدر محظوظ ہوئے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کے بقول انسان پر 2 قسم کے روزے فرض ہیں، ایک وہ
جو رمضان میں رکھے جاتے ہیں یہ چھوٹے روزے ہیں، اور دوسرا وہ جو زندگی بھر رکھنا ہے، اور وہ اسلام کا روزہ ہے، یعنی مذہب اسلام خود ایک روزہ ہے۔ رمضان کے روزے کی شروعات صبح صادق سے ہوتی ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام کا روزہ بالغ ہونے کے بعد سے یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کے بعد سے وفات تک دراز ہوتا ہے۔ جس طرح چھوٹے روزے میں بہت سارے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، بہت سارے احکام ہوتے ہیں، بہت سارے ممنوعات بھی ہیں، اسی طرح بڑے روزے میں بھی بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے ممنوعات ہیں۔ جس طرح رمضان کے روزوں میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں اور بہت سارے کاموں سے رکے جاتے ہیں، اسی طرح زندگی بھر کے روزے میں بھی بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہوتے ہیں، اور بہت سارے کاموں سے رکنا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد انسان اس پر جمع رہے، اور سب سے بڑا ممنوع یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ اس کے علاوہ اوامر میں سے یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، حلال روزی کمائی جائے اور کھائی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، سچ اور حق بولا جائے، امن و امان اور عدل و انصاف قائم کیا جائے، محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دیا جائے۔ نواہی میں سے یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کی جائے، حرام مال نہ کمایا جائے، مال و دولت اور دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دی جائے، جھوٹ، غیبت، بہتان، دھوکہ، اختلاف، جھگڑا، گالم گلوچ، لڑائی، قتل و غارت گری سے بچا جائے، ظلم، ستم، بدامنی اور دہشت گردی کا سدباد کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے احکام بڑے روزے یعنی اسلام کے تقاضے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹا روزہ یعنی رمضان کا روزہ ایک ٹریننگ کورس تھا تاکہ بڑے روزے کے اصول و ضوابط پر اچھی طرح سے عمل کیا جا سکے۔ جس طرح رمضان کے روزے رکھنے پر مغفرت، جنت کے وعدے اور خدا کی رضامندی کا وعدہ کیا گیا ہے، اسی طرح زندگی بھر کے روزے پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ایسے ایسے اکرامات سے نوازنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و خیال بھی آیا ہے۔ بہرحال عید الفطر کا یہ جشن توفیق خداوندی، اخوت و بھائی چارگی اور اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیتا ہے۔ عید الفطر کا یہ جشن غریبوں کے ساتھ ہمدردی و غمگساری کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ عید الفطر ایک بڑے روزے یعنی اسلام کے سارے مقتضیات پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا